طالبان کون ہے؟ نسلی اعتبار سے طالبان اصل میں پشتون ہے۔ طالبان دراصل وہ لوگ ہیں جو افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ روس کی پسپائی اور اس کی قائم کردہ حکومت کے خاتمے کے بعد مجاہدین کی آپس میں لڑائی افغانستان کی وجود کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی۔ روس کو شکست دینے کے بعد مجاہدین کی باہمی خانہ جنگی میں مسلمان بھائیوں کا خون رائگا جاتا دیکھا تو ملا محمد عمر نے 1994 میں چند طالبان کا گروہ قائم کیا، جس سے آنے والے وقتوں میں تحریک اسلامی طالبان کا نام دیا گیا۔ ملا محمد عمر کی سربراہی میں افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا تھا۔ اپنی حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کی گئی تھی۔ طالبان کا دور حکومت 1995 سے 2001 تک تقریباً 6 سال تک محیط تھا۔ اس دوران ان کا زیادہ تر وقت اپنے حریف ایرانی حمایت یافتہ شمالی اتحاد سے جنگ میں گزرا۔ افغانستان کو اگر کوئی چیز طالبان نے دی تھی وہ انصاف کی بروقت فراہمی اور امن و امان کی مثالی صورتحال تھی۔ ملا محمد عمر کے زیر کنٹرول علاقوں میں شہریوں کو محفوظ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام غیر قانونی ٹیکسز کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ طالبان کی حکومت کو صرف 3 ممالک پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے تسلیم کیا تھا، لہٰذا ان کی خارجہ پالیسی کی خاص سمت ہی متعین نہیں تھی۔ افغانستان کے شیعہ اکثریت علاقوں میں ایرانی مداخلت کے باعث ایران سے طالبان کے تعلقات کبھی خوشگوار نہ رہے۔ اس موقع پر تو دونوں ممالک جنگ کے تہانے پر پہنچ گئے تھے، تاہم دوسرے اسلامی ممالک کی مداخلت کے باعث یہ جنگ بامشکل روکی جا سکی۔ پڑوسی ممالک میں سے صرف پاکستان سے ہی ان کے بہترین تعلقات تھے۔ اسامہ بن لادن نے جب عرب کی سرزمین پر امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف آواز بلند کی تو طالبان کے سعودی عرب سے بھی اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ طالبان کا سب سے مؤثر طریقہ جنگ گوریلا جنگ ہے، جو صدیوں سے افغانستان میں بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں برطانیہ، روس اور آج کل امریکہ کو اسی مزاحمت کا سامنا ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف مزاحمت صرف افغان قوم ہی نہیں بلکہ اس ملک کا جغرافیہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا بیشتر حصہ سخت گزار پہاڑی سلسلوں پر محیط ہے، جہاں جدید ترین اسلحہ سے تربیت یافتہ افواج بھی بے بس نظر آتی ہے۔ افغان افواج کے خلاف سڑک کے کناروں پر نصب بارودی سرنگیں اور ریموٹ کنٹرول بم بھی طالبان کی جنگ حکمت عملی میں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر طالبان گوریلا جنگجو ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہتھیاروں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ دور حکومت کا خاتمہ ستمبر 2001 میں طالبان کی جانب سے امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، امریکی محکمہ دفاع کے صدر دفتر المعروف پینٹاگون پر حملے کیے گئے تھے۔ اس حملے میں کافی امریکی مارے گئے تھے اور 6000 کے لگ بھگ زخمی ہوئے تھے، جبکہ 10 ارب ڈالر کا مالی خسارہ بھی ہوا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے فوراً بعد دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک لہر نے جنم لیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے ان حملوں کا ذمہ دار عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ناکافی ثبوتوں کے باوجود اس وقت کے امریکی جارج بش نے اسامہ میزبان ملک افغانستان پر جنگ مسلط کر دی تھی۔ امریکہ اسامہ بن لادن کو اپنا اولین دشمن قرار دیتا تھا اور اس کی تلاش میں افغانستان میں بے شمار کارروائیاں کی گئیں اور بالآخر مئی 2011 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا۔ القاعدہ کے میزبان ہونے کے ناطے طالبان کو اکتوبر 2001 میں امریکی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا اور امن کا گہوارہ بتائے جانے والے ملک افغانستان پر دیکھتے ہی دیکھتے 56 ممالک امریکہ کو اقوام متحدہ سربراہی میں چڑھ دوڑے۔ آج افغانستان صرف اور صرف ان کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے بے امنی کا شکار ملک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔